حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی میں تشریف فرمائے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ توجہ فرمائیں، حضور تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، من ذالک الفج، یہ جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے نا، یہاں سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی داخل ہوگا، وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ ابھی وہ داخل نہیں ہوا لیکن رسول اعظم کی آنکھیں اسے آتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اس کے نصیب کو دیکھ رہی ہیں، اس کے جنتی ہونے کو دیکھ رہی ہیں، اس کے شام و سحر کو دیکھ رہی ہیں، اس کی تنہائی و انجمن آرائی کو دیکھ رہی ہیں، اس کے سفر و حضر کو دیکھ رہی ہیں، اس کی بدایت و نہایت کو دیکھ رہی ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھ رہی ہیں، اس کے یمین و یسار کو دیکھ رہی ہیں، اس کی زندگی اور آخرت کی بہار کو دیکھ رہی ہیں۔ ان آنکھوں نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، ان آنکھوں نے منظر دکھایا صحابہ کرام کو، اور لب مصطفیٰ حرکت میں آئے تو ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا مسجد نبوی کے اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوگا، فرمایا اس کے داڑھی سے وضو کا پانی چمک چمک کے نورانی منظر دکھا رہا ہوگا، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے بوٹ کو، اپنے چپل کو اٹھا کے مسجد کے ایک کنارے پر رکھے گا۔ یاد رکھو یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہم شوق سے، محبت سے دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے اندر آنے سے پہلے زمین و آسمان میں اللہ کے رسول نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین، وہ اندر داخل ہوئے تو جس طرح حضور نے منظر کشی فرمائی تھی اس کے اندر مسجد میں داخل ہونے کے انداز کو بیان فرمایا تھا، بعین ہی اسی طرح جب وہ اندر داخل ہوا چہرے سے نور نکھر رہا تھا اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطروں کا نور چمک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے بوٹ پکڑے، ایک طرف رکھ کے وہ مجلس میں شامل ہوئے۔ جب دوسرا دن آیا، یہ حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے، جب دوسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام بالکل اسی طرح پہلے دن کی طرح اپنے صحابہ کرام کی جلوف میں بیٹھے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ستارے ہیں اور ستاروں کے درمیان میں آسمان و زمین کا خوبصورت چاند رونما ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یطلع، وہی پہلا جملہ پہلے دن والا پھر آپ نے دہرایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ آج ابھی ایک شخص نمودار ہونے والا ہے، مسجد میں داخل ہونے والا ہے، اور اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے داڑھی پر پانی کے قطرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ داخل ہوگا تو وہ عام آدمی نہیں، وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے کہ کل تو وہ صحابی تھے، آج یہ خوش نصیب کون ہے جو اندر داخل ہو رہا ہے؟ تو ہم تو میں لگ گئے، انتظار میں لگ گئے کہ آنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج بھی وہی شخص جو پہلے دن آئے تھے، وہی صحابی رسول اندر داخل ہوئے، اور دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب تیسرا دن آیا تو وہی ماحول ہے،
اور وہ صحابی پھر اندر آتے ہیں، حضور علیہ السلام اس کے آنے کا وہی منظر بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ سوچتے ہیں کہ شاید آج کوئی اور ہوگا، لیکن ان کی حیرت کے پھر انتہا نہ رہی کہ اندر آنے والے وہی صحابی ہیں۔ اسی طرح چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور اسی رمک میں وہ اندر آ رہے ہیں، اور داڑھی میں پانی کے قطرے موجود ہیں، اور بائیں ہاتھ سے اپنی جوتی پاپوش پکڑے ہوئے ایک سائڈ پہ رکھ کے آ کے شامل مجلس ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب وہ مجلس برخاست ہوئی، ختم ہوئی، انصرفا، وہی صحابی جب مڑنے لگے، تابعہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تو جب وہ اپنے گھر کی طرف پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ان سے عرض کرنے لگے، اے صحابی رسول، میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں آپ کا مہمان 3 دن کے لیے اور 3 راتوں کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میزبانی قبول کریں گے، مجھے مہمان بنائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تشریف لائیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ تو جب رات ہوئی، حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی، میرے لیے انہوں نے بستر لگایا، عشاء کی نماز کے بعد بستر لگایا، کھانا وغیرہ کھایا۔ جب سونے لگے تو میں نے پریٹینڈ یہ کیا، میں نے ظاہر یہ کیا، میں نے انہیں یہ تصور دیا کہ میں اب لیٹ گیا ہوں، اب مجھے حرکت کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اس لیے اب آپ بھی آرام فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ صحابی رسول، ان کے دن کے معمولات ہم دیکھ چکے ہیں، ہم سے مختلف کوئی عمل نہیں کرتے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول نے زندگی میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اس کے رات کے معمولات کیا ہیں؟ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی اس سے آگاہ ہو جاؤں، اور شاید اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے جنتی ظاہر فرما دیا، تو میں بھی وہی عمل اختیار کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں حسد نہیں ہے، یہاں زوال نعمت کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر یہ تصور پیدا ہوا، یہ نیت پیدا ہوئی کہ اس کے پاس جو نعمت ہے یہ بھی قائم رہے، اور اس کی برکت سے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پورا ان کے ساتھ رہا، ایک رات رہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 دن اور 3 راتیں میں ان کے دن کے معمول بھی دیکھتا رہا، میں رات کے معمول بھی دیکھتا رہا، میں نے لوگوں میں بھی انہیں دیکھا، میں نے اندھیروں میں اور تنہائی میں بھی ان کو دیکھا۔ کوئی ایسا عمل ان کے پاس نہیں تھا جو عمل ہم نہ کرتے ہوں اور وہ کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں اور ہم نہ کرتے ہوں۔ رات کو جب وہ پہلو بدلتے، اذا تعار وتقلب، 2 لفظ فرمائے، جب وہ پہلو بدلتے تو ایک عمل کرتے تھے۔ وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اذا تعار وتقلب على فراشہ ذکر اللہ عز وجل وکبر، جب وہ پہلو بدلتے، ہم بھی پہلو بدلتے ہیں نا رات کو سوتے ہوئے، کبھی دائیں ہوں تو بائیں ہو جاتے ہیں، بائیں ہوں تو دائیں ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اور کوئی تکلیف ہو جائے ممکن ہے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن ان کا معمول کیا تھا کہ جب وہ پہلو بدلتے تھے اللہ کا ذکر کرتے، وکبرا، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، اللہ اکبر کہتے۔ اس کے علاوہ اس صحابی نے رات کی تاریکی میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور میں یہی کچھ دیکھتا رہا ہر رات۔ جب صبح ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی، ناشتہ وغیرہ ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، جو آپ کو اللہ کے رسول نے پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی آپ کو 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں۔ دیکھنا بھی چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ کے معمولات میں دیکھا کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی عمل ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ تو جب وہ جانے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ جانے لگے تو ان کو بلایا،
یہاں میری توجہ کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے انہی کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا انی لا اجدو فی نفسی، توجہ فرمائے، انی لا اجدو فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد۔ میں پھر دوہرائے دیتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف کامل ہو جائے اور حقیقت منکشف ہو کے سامنے آ جائے، اور منکشف ہو کے سامنے آ بھی گئی۔ آپ نے فرمایا انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد۔ یہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے مسلمان بہنیں ہیں، کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے متعلق میں اپنے دل میں یہ پہلو میں دھڑکنے والا جو دل ہے نا، اس میں کسی کے لیے کوئی برائی اور کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، ولا احسد، اور کسی کے متعلق میرا دل حسد میں مبتلا نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ وہ مسلسل ایک عمل ہے، ایک مسلسل وہ کیفیت ہے جو کلمہ گو مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا مومن اپنے دل کو اپنے دیگر مومنین کے لیے پاک اور صاف رکھے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں اسے جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔